والصلاح، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی کے زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر جم جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آدمی نماز پڑھنا شروع کیا اور کچھ مجبوری آ گئی، کچھ شیطانی وسوسہ ہوا، کچھ فلاں ہوا، آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آوے تو اس پر آدمی جمے۔ شریعت کی نظر میں صبر کا مفہوم جو ہے نا، صبر کا مطلب بہت وسیع ہوتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صبر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی تو ہم اس کے اوپر صبر کر لیے، یعنی زیادہ واویلا نہ مچائے آدمی، زیادہ جزا فضا نہ کرے، زیادہ سینہ ونا نہ پیٹے، تو یہ صبر ہوتا ہے۔ حالانکہ شریعت کی نظر میں صبر کا 3 مطلب ہوتا ہے۔ شریعت کی نظر میں ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر، صبر مانا جمنا۔ تو صبر علی الطاعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کے اوپر جم جانا۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز میری زندگی میں داخل ہو جائے، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہر سال ہم کو حساب کر کے زکوٰۃ دینا ہے، یہ نہیں کہ ایک سال دے دیا تھا۔ روزہ رکھنا ہے تو جب تک قوت ہے ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ حج اگر ہمارے اوپر فرض ہے تو اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرنا ہے۔ تو یہ ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی فرما برداری کے اوپر آدمی کا جم جانا۔ اور ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیت، گناہوں سے بچنے پر صبر۔ ہم کو سود نہیں کھانا تو نہیں کھانا ہے، چاہے اس کے لیے جو قیمت ہم کو چکانی پڑے۔ ہم کو دوسرے کا مال نہیں ہڑپنا تو نہیں ہڑپنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمارے بال بچے جو ہے وہ تھوڑی سی پریشانی کی زندگی گزارے، لیکن ہم کو دوسرے کا نہیں لینا۔ ہم کو حلال مال چاہیے، حرام ہم کو نہیں چاہیے، اس کے لیے تھوڑی سی پریشانی بھی ہو تو برداشت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے نا، اس سے رکنے پر صبر، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اور ایک صبر وہ ہے جو ہم لوگ کے آپس میں مشہور ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجے کو بڑھاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں جو آدمی سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو اس کے ذریعے معاف کرتا ہے، مصیبت کے ذریعے سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی اور کوئی مصلحت ہوتی ہے تو ہم کو صبر کرنا ہے، ہم کو آپے سے باہر نہیں ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کا جملہ لے آتے ہیں نا زبان پر، اللہ تعالیٰ کو صرف ہم سمجھ میں آتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کا جملہ نہیں بولنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ تینوں مفہوم صبر کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب اللہ کے احکام کے اوپر جمے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے پر جمے گا، اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پر جمے گا، تو اس سے مدد ملے گی آدمی کو۔ اور بس صلاح اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جیسے جمعہ میں بات آئی تھی کہ کوئی آفت، کوئی مصیبت یا کوئی اس طرح کی ناگہانی صورت پیش آتی تھی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ کوئی بھی ایسی مصیبت ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے، سفر میں جا رہے ہیں نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، سفر سے آ رہے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ اس کے لیے نماز پڑھ کر کے اپنی ضرورت کی صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آدمی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے رشتہ جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔